بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل دیٹ از دا ڈیزرٹ روز سائیکک۔ My name is Faryal Zafar. I'm a lecturer in psychology. Today we will discuss the humanistic approaches of a counseling. Humanistic approach. جب بھی کوئی تھیراپی یا کوئی ٹیکنیک یا کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو سب لوگ ایکسیپٹ کریں، یا ڈیفینیٹلی وہاں پر بہت سارے کرٹکس ہوں گے، بہت سارا کرٹیسزم کیا جاتا ہے ہمارے کاموں پہ۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس چیز کو ایکسیپٹ کرے۔ اسی طرح ہی تھا ہیومنسٹک اپروچ پہ جب آئی تو وہ اسی لیے آئی کہ جتنے بھی ہیومنسٹک اپروچ کے فالوورس تھے ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم جو ہے تو کسی بھی انسان کو اس کے کسی ایک بیہیویئر، اس کے کسی ایک ایٹیٹیوڈ کی بنا پر، یعنی کسی ایک سچویشن میں اس نے اس طرح رسپونڈ کیا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر ایک سچویشن میں اسی طرح رسپونڈ کرے گا، تو اس بیسس پر ہم اس کو انالائز نہیں کر سکتے۔ انسان کو ہمیں ایز اے ہول دیکھنا چاہیے، کیونکہ انسان ایز اے ہول ہی ہم اس کو انالائز کر کے ہمیں اس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو ہیومنسٹک اپروچ یا ہیومنسٹک کاؤنسلنگ کی جو اپروچ ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس میں انسان کی یونیکنیس پہ فوکس کیا گیا ہے کہ ہمیں انسان کو یونیکلی ایز اے ہول دیکھنا چاہیے رادر دین کنسیڈرنگ اٹ ان پارٹس، یعنی اس کو الگ الگ یا کسی ایک بیہیویئر کے بیسس پر اس کو نہیں انالائز کرنا ہم نے۔ Humanistic counseling recognizes the uniqueness of every individual. It assumes that everyone has an innate capacity to grow emotionally and psychologically towards the goal of self-actualization and personal fulfillment. Humanistic counselors work with the belief that the problems are not caused by the life event themselves, but how we experience them. کہتے ہیں کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ کوئی بھی جو ہے تو وہ لائف میں پرابلمس جو آتی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں آتی، کسی ایونٹ کی وجہ سے نہیں آتی، یعنی کبھی بھی ہم کوئی ایونٹ ہو جائے تو وہ ہماری لائف میں مسئلہ نہیں کرتا، ہم اس ایونٹ کو کس طرح سے ایکسپیرئنس کرتے ہیں، کس طرح سے لیتے ہیں، یہ چیز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ Our experiences in turn will affect and be affected by how we feel about ourselves, influencing the self-esteem and confidence. یعنی کوئی بھی جو ایونٹ ہوتا ہے وہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتا، اس ایونٹ کے بعد جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، اس کی جو انٹرپریٹیشن، جیسے میں نے کہا کہ مطلب ہم تھاٹس کو جس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہم فیل کرتے ہیں، اس طرح سے جس طرح ہم ایونٹس کو انٹرپریٹ کریں گے اسی کے اکارڈنگ ہم جو ہے تو وہ ہم فیل کریں گے، جیسے ہم فیل کریں گے اسی طرح وہ ہمارے سیلف اسٹیم، ہمارے کانفیڈنس کو افیکٹ کرے گی۔ تو یہ چیز اہم ہوتی ہے، یہاں سے پرابلمس ارائز ہوتے ہیں کبھی بھی، یعنی ہیومنسٹک جو کاؤنسلرس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایونٹ ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتا، اس کے ریگارڈنگ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ Humanistic approach to the counseling therefore encourages the client to learn to understand how negative responses to their life events can lead to the psychological discomfort. یعنی ان کا یہ کہنا تھا ہیومنسٹک کاؤنسلرس کا کہ بجائے یہ کہ ہم ان کے کسی ایک آسپیکٹ پہ، کسی ایک بیہیویئر پہ انالائز کریں، ان کو انالائز کریں اور ان کو یہ بتائیں، تو ہمیں اس کی بجائے ہمیں اپنے کلائنٹس کے ساتھ اس چیز کے لیے ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ سمجھیں کہ کس طرح سے جو نیگیٹو رسپانسز ہوتی ہیں مختلف لائف ایونٹس کی، کس طرح یہ نیگیٹو ایکسپیرینسز ان کے سائیکولوجیکل ڈسکمفرٹ انکریز کرنے میں رول پلے کرتے ہیں۔ تو جب وہ یہ جانیں گے کہ کس طرح سے یہ ایک نیگیٹو انٹرپریٹیشن، ایک نیگیٹو ایکسپیرئنس ان کی لائف کو یا ان کے سائیکولوجیکل ڈسکمفرٹ کو مزید، یا ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو افیکٹ کرنے میں کتنا رول ہے اس کا، تو وہ زیادہ اچھے سے اس چیز کو سمجھ سکیں گے۔ دس اپروچ ایمس فار سیلف ایکسیپٹنس آف بوتھ دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو آسپیکٹس آف آور کریکٹرز اینڈ پرسنالٹیز۔ یعنی یہ چیز یہاں میں ایک ایگزامپل دوں کہ یہ چیز، یعنی ایک انسان جب ہمارے پاس تھیراپی میں آتا ہے تو اس کے لیے یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ وہ کہے کہ میں اچھا ہوں دنیا بری ہے، یا میں برا ہوں دنیا اچھی ہے۔
یہ چیزیں نہیں ہوتی. ہم تھیراپی اس بندے کے ساتھ کرتے ہیں جس میں یہ ایکسیپٹنس ہو کہ ہاں یہ چیز مجھ میں اچھی ہے اور یہ چیز مجھ میں بری ہے. کیونکہ ایک انسان سارا کا سارا ایسا نہیں ہو سکتے کہ ساری کی ساری برائیاں ہوں. اگر برائیاں ہوں گی تو اچھائیاں بھی ہوں گی. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کمپلیٹلی ایک بندہ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر دے کہ نہیں مجھ میں تو کچھ بھی اچھا نہیں ہے، ساری کی ساری یہ برائیاں ہیں. تو ایک لائک ہم اگر کہیں کہ ہماری تھیراپی یا کوئی بھی بندہ اگر ہمارے پاس تھیراپی کے لیے آئے یا ہم کوئی بھی اپروچ یوز کریں تو سب سے پہلے اس کو یہ انسائٹ ہونا چاہیے کہ اس میں کون سی اچھائیاں ہیں، کون سی برائیاں ہیں، اور کون سی اچھائیاں ہیں جس پر ہم کام کر کے ان اچھائیوں کو اور مزید انہانس کر سکتے ہیں، اور کون سی برائیاں ہیں جس پر ہم کام کر کے مزید ان کو یہ ریئلائزیشن کریں کہ جو ان کا پازیٹیو ایریا ہے وہ اپنے اس نیگیٹو ایریا پر کام کر کے اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرے. تو یہ چیز مین چیز ہوتی ہے. تو یہاں پر یہی مینشن ہے کہ دس اپروچ بیسیکلی فوکسز آن سیلف ایکسیپٹنس، کہ آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں یہ چیز مجھ میں اچھی ہے، یہ بری ہے، اور میں مانتا ہوں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے، اور جو برا ہے اس کو بھی میں مانتا ہوں کہ کیوں ہے. ناؤ آئی ایم ہیئر کہ میں اپنے اس نیگیٹو ایریاز پہ کام کروں اور اس پہ آپ کی ہیلپ سے میں اس کو آہستہ آہستہ اس پہ کام کر کے اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کر دوں. تو یہ مین چیز ہوتی ہے. دا امیریکن سائیکالوجسٹ کارل راجرز ڈیولپ one of the most commonly used humanistic therapies, that is the client-centered counseling. Client-centered counseling کو effective approach to the counseling بھی کہا جاتا ہے. The central theme of the client-centered counseling is the belief that we all have inherent resources that enable us to deal with our life events. Client-centered therapy focuses on the belief that client and not the counselor is the expert of their own thoughts, feelings, experiences, and problems. The client is therefore the person most capable of finding appropriate solutions. The counselor does not suggest any course of action, make recommendation, ask probing questions, and try to interpret anything the client says. The responsibility of working out problems rests wholly with the client. یعنی جو کہ کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ تھی، میں نے آلریڈی یہاں لیکچر میں مینشن کیا تھا کہ ہم جو ہے تو وہ کاؤنسلنگ کی اسٹارٹ میں نے بتایا تھا کہ کاؤنسلنگ از ناٹ اباؤٹ کہ ہم ایجوکیٹ کریں یا ہم نصیحتیں کریں. نہیں، اگر مجھے کبھی بھی لائف میں ڈرائیونگ سیکھنی ہو یا میں نے ڈرائیونگ جب سیکھی ہے تو کبھی بھی میں نے ایسی ڈرائیونگ نہیں سیکھی کہ مطلب کوئی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی ایک بندہ بیٹھا اور میں سائڈ پہ بیٹھی ہوں اور میں ڈرائیونگ سیکھ جاؤں گی. ناٹ ایٹ آل. جب تک میں ڈرائیونگ سیٹ پر خود نہیں بیٹھوں گی میں اسموتھلی ڈرائیو کرنا نہیں سیکھ سکتی. تو جو یہ ہیومنسٹک اپروچ تھی یا جو کلائنٹ سینٹر تھیراپی کی اپروچ تھی وہ یہی تھی کہ کلائنٹ کو خود اس قابل بنایا جائے کہ وہ خود اپنے ایشوز کو ان سے جو بھی سوال کرے اس سوال میں ہی وہ اپنا جواب بھی ڈھونڈیں کہ کس طرح سے وہ اپنے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو یہ مین ایم تھا کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ کا کہ کلائنٹ خود ہی جو ہے تو وہ اس قابل بنے کہ وہ اپروپریٹ سولوشنز ڈھونڈے. When the counselor does respond, their aim is to reflect and clarify what the client has been saying. یعنی زیادہ کام کلائنٹ سینٹر تھیراپی میں اس میں پیشنٹس کا کلائنٹس کا ہوتا ہے rather than a therapist or a counselor. سب سے زیادہ جو مین رول ہے وہ کلائنٹ کا ہوتا ہے کہ وہ خود چیزوں کو سمجھے، خود اس پہ ریفلیکٹ کرے، اس پہ روشنی ڈالے، خود چیزوں کو ملٹیپل پرسپیکٹیو سے دیکھے. صرف کاؤنسلر کلائنٹ کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ دیکھے. کبھی کبھار ہم چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے ملٹیپل پرسپیکٹیو سے، تو جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہمیں ویسی نظر نہیں آ رہی ہوتی جیسے پہلے نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم کلائنٹ سینٹر اپروچ میں کون سی ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں وہ ہے کہ وہ یہاں ہم دیکھتے ہیں. A trained client centered counselor aims to show the empathy, warmth and genuineness which they believe in enable the client's self-understanding and psychological growth. جس میں ہم کون سی ایسی ٹیکنیکس ہے جو کہ کلائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہیں، وہ ہیں ایمپتھی. Empathy involves being able to understand the client's issues from their own frame of reference. The counselor should be able to accurately reflect their understanding back to the client.
ایک ہوتی ہے سمپتھی، ایک ہوتی ہے ایمپتھی۔ جب بھی ہمارے پاس کلائنٹ آتا ہے، ہم اگر سمپتھی شو کریں گے تو اس کو وہ فیلنگ نہیں آئے گی جو ایمپتھی شو کرنے سے آئے گی۔ سمپتھی یعنی جسٹ ایک ہمدردی، ایمپتھی کلائنٹ کی فیلنگ کو مطلب اس جگہ پہ خود کو رکھ کر سوچنا، ان کو یہ احساس دلانا کہ ہاں ہم آپ کے مسئلے کو فیل کر سکتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو اس کو اس لیول پر فیلنگ دلانا کہ ہاں یہ اس کے مسئلے کو اپنا سمجھنا، اس کو اون کرنا وداؤٹ بینگ ججمنٹل۔ تو یہ ہوتی ہے ایمپتھی کہ وہ کلائنٹ کے ایشو کو مطلب اپنے نظریے سے دیکھنا، اپنا آپ اس مسئلے میں جا کر اپنے آپ کو کنسیڈر کرنا، یہ ہوتی ہے ایمپتھی۔ Warmth is to show the clients that they are valued regardless of anything that happens during the counseling session۔ ایک ایک فیلنگ ہوتی ہے، یعنی یہ ورڈ تو ورڈ ہے، لیکن اس کو ہم شو کیسے کر رہے ہیں کہ ہم کلائنٹ کو یہ فیل کر رہے ہیں کہ دے آر امپورٹنٹ فار اس۔ ان کے ساتھ چاہے جو بھی ایشو ہوا ہے یا جو بھی ٹراما ہوا ہے، کسی کی لائف میں بھی ٹراماز یا ایشوز ان کی مرضی سے نہیں آتے، سڈنلی جو ہے تو وہ ہو جاتے ہیں، اور نیدر دے آر ریسپانسیبل فار اٹ۔ تو ان کو یہ احساس دلانا کہ ہم ان کو ان کے مسئلے کو، ہر ایک چیز کو ان کو سن رہے ہیں، اس کو اون کر رہے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں بغیر ان کو جج کیے ہوئے، یہ ہوتی ہے ایک وارم کی فیلنگ۔ جینوئنس sometimes referred as congruence to the counselor's ability to be open and honest and not to act in a superior manner or hide behind a professional facade۔ یعنی جینوئنس میں ہم ان کو یہ نہیں شو کرانا کہ ہماری جو باڈی لینگویج ہے، ہماری جو فزیک ہے، ہمارا جو جیسچر ہے وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم ایک سپیریئر رول پر ہیں، یا ہمارے ساتھ تو کبھی بھی کوئی ایسا ایونٹ نہیں ہوا، یو آر دا ون کہ جس کے ساتھ اتنے سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو ہی کلائنٹ اس قابل ہوگا کہ وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ اوپن اپ ہو جائے اور پھر اپنے ایشوز ڈسکس کرے۔ اینڈ دین دا تھرڈ تھنگ از کہ وہ آپ کے ساتھ ایک ایسی ریپو بلڈنگ اس کی ہو جائے جو کہ کمپلیٹلی یہ سمجھ سکے کہ ہاں یو آر دا ون، یو آر دا رائٹ پرسن جس کے پاس وہ آیا ہے، اور یہیں سے اس کو اس کے ایشوز ریزالو کرنے میں ہیلپ مل سکتی ہے۔ تو یہ ہوتی ہے ایک کلائنٹ سینٹرڈ اپروچ۔ فیڈ بیک سے ہمارے کامنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے۔ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے، کاؤنسلنگ کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں، جتنے بھی لیکچرز ہیں، اگر آپ کو ہمارے لیکچرز اچھے لگیں تو کائنڈلی اس کو اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔